بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزہ سے ایک بزرگ کی ایسی ویڈیو آئی ہے کہ ہر مسلمان لرز جائے، شدید خوفزدہ ہو جائے، اور دکھ اور افسوس تو اپنی جگہ، لیکن اس میں ایک خوف اور شرمندگی کی کیفیت اتنی زیادہ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بزرگ اپنے پوتی اور پوتیوں کے پاس جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ پوتے اور پوتیاں جو دنیا سے چلے گئے ہیں اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے، ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کے پاس روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں، میرے پوتے پوتیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو کہنا کہ مسلمانوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ تمام مسلمانوں کی شکایت یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وہ پیش کر رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ انسان لرز جاتا ہے کہ ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ یہ جو حکمران ہیں جو کچھ نہیں کر رہے، ابھی OIC کا اجلاس ہوا، اس کی بھی بات کریں گے کہ جناب اعلامیے پر اعلامیے ہیں، لیکن یہ جو اس کی ہے اس بزرگ کی، اور یہ جو شکایت ہے جو وہ اپنے پوتے پوتیوں سے کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر یہ کہنا، یقین کریں اتنا خوف آتا ہے کہ ہم اب کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکتے ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہاری نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو کہنا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے غزہ والوں کو چھوڑ دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں نے ہمیں ناکام کیا ہے۔ میرے پوتے پوتیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا، میرے پوتے پوتیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ہمیں چھوڑ دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت نے ہمیں چھوڑ دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ٹکڑے ہوتے رہے، ہمارے ٹکڑے ہوتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تماشا دیکھتی رہی۔ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو تو یہ بات کہنا۔ دیکھیے یہ دیکھیے اللہ اللہ مسلسل یہ بزرگ ہیں، ان کی کافی عمر ہے، اور یہ اس طرح سے رو رہے ہیں اور اپنی فریاد کر رہے ہیں، ان بچوں کو، اپنے پوتے پوتیوں کو کہہ رہے ہیں، اور ان کے جاں بحق ہونے کے بعد ان کے جسم، ان کی لاشیں یہاں پڑی ہیں، اور ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کہنا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہمیں تنہا چھوڑ دیا، انہوں نے غزہ والوں کا ساتھ نہیں دیا، ہمارے ٹکڑے ہوتے رہے اہل غزہ کے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ بزرگ ہمارے بزرگ ہیں، عورتیں اور بچے اتنے شہید ہوئے ہیں۔ 11,000 نہتے معصوم مسلمان، جن میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے، ان کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اتنی بمباری ہوئی ہے، اتنی بمباری ہوئی ہے کہ اتنے کم وقت میں دنیا کی تاریخ میں شاید اتنے خطے میں کبھی اتنی بمباری نہیں ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اپنی جگہ صرف اس کے جی کنڈیم کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں جی کہ زمین پر اس وقت یہ دوزخ ہے جو غزہ کی پٹی ہے، آپ اندازہ لگائیے، یہ اقوام متحدہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، لیکن عالمی طاقتیں بالکل کچھ نہیں کر رہی۔ بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، ابھی برطانیہ میں، لندن میں بہت بڑا پھر احتجاج ہوا ہے، ان کے لوگ نکل رہے ہیں مغربی طاقتوں کے، لیکن ان کے حکمران جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ ہم کم از کم یہ کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا جو بائیکاٹ ہے یہ مہم جاری رہے، اس میں اور زور و شور آنا چاہیے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پروڈکٹس کے بدلے میں پاکستان کی مصنوعات، ہمیں تیزی سے اس طرف کام کرنا چاہیے، تاکہ بہت سی چیزیں ہوں گی شاید کہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں مل رہا، تو وہ بھی ہونا چاہیے، زیادہ تر کا ہوگا۔ اور یہ ایسا ہے کہ جناب ان چیزوں کے بغیر کیا ہم زندہ نہیں رہ سکتے؟ تو ہم کچھ تو کر سکتے ہیں۔ چلے حکمران ہیں، اصل تو ان کا ہے کہ کم از کم اسرائیل سے تعلقات سارے ختم کر لیں، ان کے سفیروں کو نکال دیں۔ پاکستان کا تو کوئی ہے ہی نہیں اسرائیل کے ساتھ اس طرح کا تعلق، تو ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں۔ تو بہرحال باقی سارے ممالک جو ہیں وہ اس کا اکنامک بائیک آؤٹ کریں۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے جی وہ پھر یہ کریں گے تو امریکہ بھی بائیک آؤٹ کر دے گا آپ کا، اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اب جناب OIC کا آخرکار اجلاس ہو گیا جی، غزہ کا محاصرہ ختم اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات روکی جائیں، OIC اور اب اجلاس کا اعلامیہ۔
کہ جی آپ روک دیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، بس یہ کر دیا جائے، ان کے کہنے پر رک جائے گا کام. وہ تو اقوام متحدہ میں زیادہ تر ممالک نے یہ کہہ دیا ہے. اور یہ ضرور ہوا ہے کہ اب اسرائیل کا بیانیہ دنیا نہیں لے رہی، دنیا نہیں، اب وہ کہانی ختم ہو گئی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ شاید 90%، تقریباً 90% دنیا کے ممالک اور آبادی یہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے کہ جناب اب وہ حقیقت لوگوں تک پہنچ رہی ہے. اور بہت جھوٹ بولنے کے باوجود اب سچ جو ہے وہ سب کو پتہ لگا کہ کون ظالم ہے اور کس طرح سے یہ بمباری ہو رہی ہے. اسلامی تعاون تنظیم OIC اور عرب لیگ کے مشترکہ ہنگامی سربراہی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں غزہ کا محاصرہ ختم، انسانی امداد کی فراہمی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. سعودی عرب کی میزبانی میں مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے مشترکہ ہنگامی سربراہی اجلاس ریاض میں ہوا، جس میں ترکیہ کے صدر طیب اردوان، شامی صدر بشار الاسد، ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور امیر قطر سمیت اسلامی ممالک کے سربراہان نے شرکت کی. اجلاس میں اسلامی ممالک کے سربراہان نے غزہ کی صورتحال پر گفتگو کی اور اعلامیہ جاری کیا. اعلامیہ میں غزہ کا محاصرہ ختم، انسانی امداد کی فراہمی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات روکنے کا مطالبہ کیا گیا. اعلامیہ میں غزہ میں اسرائیلی قابض حکومت کی جارحیت، جنگی جرائم اور غیر انسانی قتل عام کی شدید مذمت کی گئی اور اسرائیل کے حق دفاع کو غزہ میں جنگ کا جواز بنانے کو مسترد کیا گیا. اچھا، اسرائیل ایک جارح اور قابض ملک ہے. نگران وزیر اعظم کا یہ خطاب ہے جناب، پاکستان کے نگران وزیر اعظم نے یہ کہا. اور ویسے یہ تصویر بھی وائرل ہو رہی ہے کہ ہمارے جو ہے نا وزیر اعظم، نہ ان کو کوئی زیادہ وہاں پر دیکھا گیا، پیچھے کھڑے ہیں، اور تمام میڈیا میں سب کو ہائی لائٹ کیا گیا، وہاں کے OIC جو بھی آئے ہوئے تھے سوائے ہمارے نگران وزیر اعظم کے. تو یہ اب پاکستان کا معاملہ رہ گیا ہے. اب کیا کریں، ہماری اپنی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں. ایک ایٹمی واحد اسلامی ملک ہوتے ہوئے، ایٹمی صلاحیت کے حامل واحد اسلامی ملک ہے، تو اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہے. خیر جناب، ایک اور چیز یہ ہے کہ فلسطینی صدر نے کہا ہے ہزاروں بچوں کے قتل پر افسردہ ہوں، مگر عالمی برادری کی بے حسی پر زیادہ افسوس ہوا. تو خود محمود عباس صاحب نے ابھی تک کیا کیا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا. اچھا، اسرائیل غزہ پر 7 ایٹم بموں کے برابر بمباری کر چکا، ایرانی صدر کا یہ بیان آیا ہے. دنیا میں کوئی جہنم ہے تو وہ غزہ ہے، اقوام متحدہ کا بیان. حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی پوتی اسرائیلی بمباری میں شہید. اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ طے پا گیا، یہ عرب میڈیا کہہ رہا ہے. اور جو فلسطینی عورتیں اور بچے، یہ سنیے گا، عورتیں اور بچے فلسطینی جو اسرائیل نے جن کو اغوا کر لیا ہوا ہے، ان کے بدلے میں ہو رہا ہے. اور یہاں پر حماس کے پاس جو ہے نا جنگی قیدی ہیں اسرائیل کے، تو وہ 100 قیدیوں کے بدلے کیا جائے گا. 100 جو حماس کے پاس ہیں، ویسے کل تعداد 241 بتائی جاتی ہے جو حماس کے پاس اس وقت قیدی ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ یہ OIC کا اجلاس اور اس کی خبریں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر بس جو اسی طرح کا اعلامیہ جاری ہو جاتا ہے وہی ہوا ہے. کیا اس کا کوئی اثر لے گا اسرائیل؟ اب یہ چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ٹکڑے ہوتے رہے اور امت تماشا دیکھتی رہی. اس چیز کو ایکسپریس نے بھی لیا ہے اس ساری ویڈیو کو، اور ظاہر ہے کہ یہ دل دہلا دینے والی ہے. اس وقت ہر کوئی اس پر بات کر رہا ہے اور بہت افسردہ ہے. یقین کیجئے کانپ جاتا ہے انسان اور ڈر جاتا ہے، اور معافی کا طلبگار صرف ہو سکتا ہے ایک مسلمان کہ ہم اہل غزہ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. اللہ حافظ.